بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی خوشخبریاں آنا شروع، اور گیم نون لیگ کے ہاتھ سے نکل گئی۔ آخر کار نواز شریف صاحب نے بلاول بھٹو زرداری کی بات مان ہی لی۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہر اپنے جلسہ میں جس طرح مسلم لیگ نون کے قائد پر الزامات کی بارش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان کی ہر تنقید میں میاں نواز شریف صاحب پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو چوتھی مرتبہ میاں نواز شریف صاحب ملک پر مسلط ہونا چاہتے ہیں، بقول بلاول بھٹو کے، کہ چوتھی مرتبہ جنہیں شوق ہے کہ میں وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھاؤں، تو نوبت ان کی یہاں آ پہنچی ہے کہ ابھی تک اپنا منشور بھی دینے میں وہ ناکام نظر آ رہے ہیں۔ بالآخر بلاول بھٹو زرداری کی یہ تنقید سنتے سنتے مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنا منشور تیار کروا لیا ہے، اور کل 27 جنوری کو ماڈل ٹاؤن میں وہ اپنا منشور جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ پیش کریں گے۔ ویسے آج بھی ان کا جلسہ تھا برے والا میں، اور پیپلز پارٹی کا جلسہ تھا ملتان میں۔ اب جلسوں میں کیا ہوتا ہے وہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے پہ انہوں نے بلیم گیم کرنا ہوتا ہے، وہ کرتے آ رہے ہیں، کرتے جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، میاں نواز شریف صاحب نے جو منشور تیار کروایا ہے، جس نے تیار کیا ہے، جس نے لکھا ہے، وہ 80 سال ان کی عمر ہے کم و بیش عرفان صدیقی صاحب کی۔ اب 80 برس کے بابا جی آنے والی نئی جنریشن جو 18-20 سال کے نوجوان ہیں ان کے لیے منشور لکھ رہے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ بندہ سائیکل چلاتا ہے، اس نے جہاز کیسے اڑانا ہے، جہاز اڑانے کا طریقہ اس نے کیسے بتانا ہے۔ تو 80 سال کے بابا جی نے یہ منشور لکھا ہے، نئی جنریشن جو 18-20 سال کی ہے ان کے متعلق ہے، وہ کس طرح ان کو نوکریاں دی جائیں گی، کس طرح ان کو یونیورسٹیاں پرووائڈ کی جائیں گی، کس طرح ان کو ڈگریاں جاری کی جائیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ چلو بہرحال جیسا بھی ہوا، انہوں نے منشور اپنا تیار کر لیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے بقول کہ انہوں نے خود اپنا منشور تیار کیا ہے۔ دوسری جانب میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی نے جو عرفان صدیقی صاحب ہیں انہوں نے اس کا منشور باقاعدہ تیار کیا ہے۔ اب دیکھیں کس طرح کا منشور ہوتا ہے۔ 35 سال سے مسلم لیگ نون جس طرح کے ماضی میں منشور اپنے دیتی ہے یا ان پہ عمل کرتی ہے، وہ بھی سارا پاکستانی قوم کو پتہ ہے۔ کل دیکھتے ہیں کون سی نئی چیز دیتے ہیں، 16 ماہ پہلے جو نہیں دے سکے وہ کون سی نئی چیز کل وہ متعارف کرانے جا رہے ہیں، کل کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، دوسری جانب مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، ان کے ساری جو بنی بنائی گیم تھی وہ ان کے ہاتھوں سے نکلتی نظر آ رہی ہے۔ جو کہتے تھے ساڈی تے گل ہو گئی ہے، آج کیا ہوا ناظرین کرام، سپریم کورٹ آف پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی خوشخبریاں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہوا کیا کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے جو صدر ہیں سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب، ان کے کاغذات نامزدگی آپ کو پتہ ہے مسترد کر دیے گئے تھے ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے۔ اس کے بعد الیکشن ٹریبونل کے سامنے جب گیا کیس، وہاں سے بھی ان کے کاغذات مسترد کر دیے گئے۔ آج سپریم کورٹ میں ان کی باقاعدہ سماعت ہوئی، کاغذات نامزدگی جو ان کے خارج ہوئے تھے اس کے متعلق۔ تو ناظرین کرام، 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ۔ یہ 3 رکنی بینچ بنا جس نے آج سماعت کی۔ پہلے تو 11 بجے کا ٹائم دیا انہوں نے کہ اگر
جو پرویز لائی صاحب کے مخالف امیدوار ہیں ان کے وکیل اگر دلائل نہیں دیں گے تو ہم پرویز لائی صاحب کو باقاعدہ الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیں گے۔ بہرحال جیسے بھی ہوا انہوں نے دلائل دینا شروع کیے۔ جب دلائل شروع ہوئے تو عطر من اللہ صاحب نے یہ پوچھا کہ ان پہ کیا الزام ہے، تو مخالف امیدوار کے وکیل نے کہا کہ ان کا 10 مرلے کا ایک پلاٹ نکل آیا ہے، جو انہوں نے کاغذات میں باقاعدہ مینشن نہیں کیا تھا، ذکر نہیں کیا تھا۔ تو عطر من اللہ صاحب نے پوچھا کہ آپ کو کس نے یہ بتایا؟ اس وکیل نے کہا کہ کیسر نامی پٹواری ہے، اس نے بتایا ہے۔ انہوں نے بہرحال کہا کہ ہم جو آئین کا آرٹیکل 217 ہے، اس شک کو ہم کیسے اگنور کر سکتے ہیں جس میں جو عام لوگ ہیں ان کے بنیادی حقوق کا دفاع کرتا ہے آئین کا آرٹیکل جو شک ہے 2017، کہ ہم کسی شہری کے بنیادی حقوق سے اس کو کیسے محروم کر سکتے ہیں۔ یہ معاملہ بعد میں دیکھ لیں گے۔ فی الحال پرویز لائی صاحب نے بھی اپنی پالیسی میں کچھ تبدیلی دکھائی کہ انہوں نے کہا کہ میں قومی اسمبلی کے جو نشستیں ہیں ان سے میں دستبردار ہو چکا ہوں، لہٰذا میں PP 32 کا جو الیکشن ہے وہ لڑنا چاہتا ہوں۔ عطر من اللہ صاحب نے باقاعدہ ان کو اجازت دے دی کہ آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ساتھ ہی جو میجر طاہر صادق صاحب ہیں اٹک سے NA 49 ان کو بھی اجازت مل گئی، NA 63 شوکت بسرا صاحب ہیں ان کو بھی اجازت مل گئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے الیکشن لڑنے کی، اور صنم جوید صاحبہ جو NA 119 NA 120 اور PP 150 سے الیکشن کے لیے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، تینوں حلقوں سے ان کو اجازت مل گئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 119 جو ہے اس میں مریم نواز صاحبہ الیکشن لڑ رہی ہیں، جنہوں نے پوری کوشش کی کہ اپنے مد مقابلوں کو اپنے حق میں بٹھایا بھی، لیکن اب جو اصل مقابلہ تھا وہ ان کا اب شروع ہو گیا ہے۔ جو گیم کرنا چاہ رہی تھی مسلم لیگ نون، وہ ان کی گیم ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی پریشانی بڑھ چکی ہے کہ صنم جوید صاحبہ کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ منظور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کر لیے ہیں، اور باقاعدہ الیکشن کمیشن کو یہ نوٹس جاری کیا ہے، حکم جاری کیا ہے کہ آپ ان کو انتخابی نشانات الاٹ کریں اور بیلٹ پیپروں پہ ان کا نام اور انتخابی نشان جو ہے وہ باقاعدہ چھاپیں۔ تو ناظرین کرام، یہ جمعہ آج بھی نون لیگ پہ کافی بھاری ثابت ہوا اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ خوشخبریاں لے آیا جمعہ۔ تو اب خان صاحب نے باقاعدہ اپنے امیدواروں کو، آپ کو علم ہے کہ اتوار کے دن انہوں نے کہا کہ الیکشن کمپین کا باقاعدہ آپ آغاز کریں، اگر جو آغاز نہیں کریں گے تو ان کے پارٹی ٹکٹ تبدیل کر دیے جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہی وقت ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو نکلنا چاہیے، خوف کے بت توڑنے چاہیے۔ اگر وہ آج نہ نکلے، اتوار کو نہ نکلے، تو اپنے آپ کو چھپائے رکھا تو پھر یاد رکھیے گا آئندہ 5 سال اگر حکومت کسی اور کی بن گئی تو پھر آپ نے جیلوں میں بند رہنا ہے، پھر 5 سال آپ نے جیلوں میں ہی کاٹنے ہیں۔ اس سے بہتر ہے خوف کے بت توڑیں، میڈیا کو سامنے رکھیں، میڈیا کے سامنے تمام امیدوار میڈیا کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی الیکشن مہم کا آغاز کریں، اعلان کریں، اور اپنے کارکنوں کو کہیں کہ ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس، آپ بھی نکلیں، تحریک انصاف کی کمپین شروع کریں۔ اگر تحریک انصاف کے امیدوار نکلتے ہیں، کمپین شروع کرتے ہیں، تو الیکشن میں اپنے ووٹر سپورٹرز کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو ناظرین کرام پھر کامیابی پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی۔ کوئی بھی دنیا کی طاقت ان کو کامیاب ہونے سے، الیکشن جیتنے سے روک نہیں سکتی، کیونکہ اس وقت جو مقبولیت ہے، جتنے بھی سروے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیں، کوئی بھی انٹرنیشنل سروے ہوا ہے یا پاکستان لیول پہ سروے ہوا ہے تو وہ اس کا رزلٹ 65 70 یہاں تک جاتا ہے، بلکہ 80 تک جاتا ہے سروے میں مقبولیت جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ آج جو قدور شخصیات تھی پاکستان تحریک انصاف کی، ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اور یہ جو فیصلہ سنایا تھا چیف جسٹس آف پاکستان نے، جو بلے کے نشان میں بار بار جو علی ظفر صاحب ہیں یہ اشارہ کرتے رہے کہ جو آئین کی شک ہے آرٹیکل کی 2017، وہ کس طرح ایک شہری کو محروم کیا جا سکتا ہے اس کے بنیادی
حق سے کہ اس کا بنیادی حق ہے کہ ووٹ جس کو مرضی چاہے کاسٹ کرے۔ تو ناظرین کرام، وہ جو چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ سنایا تھا بلے کے نشان کا واپس لینے والا، اس پہ بھی سوالیہ نشان کھڑا کر دیا۔ آج جو 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس جمال مندوہیل، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب، تو یہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان ہیں، انہوں نے اس فیصلے کی بھی نفی کر دی ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان نے سنایا تھا۔ دوسری جانب چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بھی آج پاکستان تحریک انصاف کے PP-19 کے امیدوار جو تھے عارف عباسی صاحب، ان کا بھی کیس گیا تھا۔ انہوں نے اس کو باقاعدہ جو ہے مسترد رکھا ہے، جو ٹریبونل کا فیصلہ تھا اس کو باہر رکھا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ آپ کے اولاد کے باہر کاروبار ہیں، آپ نے مینشن کیوں نہیں کیے؟ تو پاکستان تحریک انصاف کا کیس اور قاضی صاحب کی عدالت میں اور قاضی صاحب کے انڈر ہو تو اس میں کیا آپ توقع کر سکتے ہیں کہ فیصلہ کس طرح کا ہونا تھا؟ انہوں نے اس کے کاغذات جو مسترد تھے ٹریبونل نے کیے ہوئے تھے، اس فیصلے کو باہر رکھا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔